الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. مختصر سی گفتگو اس ماہانہ محفل بیاد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رجب کے مہینے میں بہت سی برکات اور رحمتیں ہوئیں مختلف زاویے سے، اور اس مہینے میں ایک بڑی رحمت اور برکت اللہ کی یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے. رجب میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. آپ نے مختصر سا بیان جو ہے وہ درس میں سماعت کیا ہوگا. مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے. کعبہ کی دیوار کو شق کیا گیا اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو اندر بلایا گیا. اس وقت وہ طواف کر رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کہتا ہے، مسجد حرام. اس لیے جنبی آدمی طواف نہیں کر سکتا کیونکہ خانہ کعبہ مسجد میں ہے، تو جنبی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانی تھی تو منت میں ہوا یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی. اب لڑکی کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ یہ مسجد میں کیسے رہے گی؟ مسجد میں تو لڑکے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی تو لڑکے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جس لڑکی کو تو لڑکے سے کمتر سمجھ رہی، یہ لڑکوں سے افضل ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں لڑکے سے افضل قرار دیا گیا، ورنہ عورت لڑکے سے افضل نہیں ہوتی. حضرت مریم علیہ السلام نے یوں جب دودھ پیتی بچی ہیں، ماں اٹھا کر جا کے بیت المقدس میں جروسلم میں رکھ دیتی ہیں
تب 40 مولوی مسجد میں تھے، اور ان 40 مولویوں کا سربراہ حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو لگتے ہیں جیزس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں سگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس بچی کو محراب میں رکھ دو۔ محراب مینز وہ محراب کے پاس کمرہ تھا، وہاں رکھ دو۔ یہ بچی بلوغت تک وہیں رہی۔ اب بلوغت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونکا اور وہ کوڈ ٹوٹا اور پروسیس اور تخلیق شروع ہو گئی۔ جب یہ ماں بننے لگی تو رب کہتا میری مسجد سے نکل جا۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جا جا کے ڈنڈ کو ہلا۔ ڈنڈ کہاں تھا؟ جروسلم میں ڈنڈ نہیں، جروسلم سے دور ہے۔ جا جا کے اس کھجور کے درخت کو ہلا، تازہ پکی ہوئی، پہلے تو کھجور کا درخت پکے گا، وہ فوراً ہرا ہو جائے گا، ہرا ہوگا تو اسی ٹائم اس پہ کھجوریں لگیں گی، اسی ٹائم وہ پکیں گی، اسی ٹائم وہ گریں گی، تو کھا لینا، خدا تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب وہ نبی کی ماں بننے لگی تو ہاتھ میں اتنی پاور آ گئی، کھجور کے درخت میں اور انسان میں بڑی مشابہت ہے۔ سب سے پہلا زمین پر جو درخت لگا وہ کھجور ہی کا ہے۔ کھجور کا سر اڑا دو یہ دوبارہ نہیں اگتی، انسان کا سر اڑا دو یہ بھی مر جاتا ہے۔ تو کھجور کے درخت کو زندہ اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ جیزس کی ماں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے اتنی طاقت دے دی ہے اور اس کے بیٹے نبی کی وجہ سے اتنی برکت ہے کہ یہ ڈنڈ کو ہاتھ لگا دے خدا اس میں جان پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود کہا میری مسجد سے جا۔ سارے نبیوں کا وہ قبلہ ہے، 16 مہینے تک ہمارے نبی کا بھی وہی قبلہ رہا ہے، 16 یا 17 مہینے تک۔ تو اس پہلے قبلے میں عورت کو نکلوایا جا رہا ہے، دوسرے قبلے میں مولا علی کی ماں کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ مولا علی کی ماں کو بھی آرڈر آ جاتا چلو میری مسجد سے نکالو۔ جب بی بی عائشہ حج کرنے جا رہی ہیں تو نبی کی بیوی کو مسئلہ آیا، حضور نے فرمایا طواف نہیں کر سکتی، تو بھائی کہا جاتا مولا علی کی ماں کو مسجد سے نکال دو، اس حالت میں یہ مسجد میں نہ رہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کی والدہ سے کہا تھا میری مسجد سے چلی جاؤ باہر۔ یہ بات آپ کو زبانی یاد ہے کہ عیسیٰ کی والدہ پہلے رہتی تھی پھر نکالا گیا، اور یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے کہ علی کی والدہ طواف کر رہی تھی، کعبے کے اندر بلایا گیا۔ میں یہ بتلانے آیا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا، یہ اپوزٹ سسٹم کیوں ہے؟ اگر لا ہے کہ مسجد سے نکالا جائے تو لا دونوں جگہ اپلائی ہونا چاہیے، تو ایک پہ کیوں ہوا؟ تو سنیے، اگر عیسیٰ کی والدہ کو مسجد سے نہ نکالا جاتا، بیت المقدس سے نہ نکالا جاتا، عیسیٰ بیت المقدس کے اندر ہی پیدا ہوتے تو عیسائیوں کا دعویٰ پختہ ہو جاتا یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا باپ بھی کوئی نہیں اور مسجد میں پیدا ہوا، اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تب ان کو ایک اور دلیل مل جاتی، لیکن مولا علی کے بارے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کا باپ عمران بھی زندہ ہے، ان کی ماں فاطمہ بھی لوگوں کی نظر میں ہے، کہا سب کو معلوم ہے کہ علی کا باپ عمران ہے اور علی کی ماں فاطمہ ہے، سب جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو شک کرو، مولا علی کی والدہ کو اندر بلاؤ، ولادت ہوئی، اب میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ بچہ، اسے گودی میں اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے جاؤ۔ تو اس بچے کی پرورش ایسے پاکیزہ اور اعلیٰ جگہ اور ماحول کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے پوچھا ہے علی یہ بتا سب سے بدبخت دنیا میں کون ہے؟ مولا علی نے کہا حضور جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت شخص ہے۔ بدبختی عروج پہ تب جاتی ہے جب سامنے برابر میں بلندی والا نیک آدمی ہو، چھوٹا نیک ہو تو اس کی دشمنی کرنے والا بھی چھوٹا بدبخت ہوتا ہے، زیادہ نیک آدمی ہوگا اس کی دشمنی کرنے والا زیادہ بدبخت ہوگا، تو جتنا نیک ہوگا اتنا دشمن بدبخت ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا درجہ دیکھو، نبی کی اونٹنی ہے، نبی کے معجزے میں آئی، تو اس کی پاؤں کونچے کاٹنے والا بھی دنیا کا بدبخت انسان ہے۔ تو اندازہ لگا لو جو نبی کی اونٹنی کی توہین کرے وہ دنیا کا بدترین اور بدبخت شخص ہے، تو جو نبی کی توہین کرے گا اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نقطے سوچنے والے ہوتے ہیں۔
کتابوں سے علم نہیں آتا، یہ علم وہی دیتا